السلام علیکم ایوری ون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کی فضیلت۔ قرآن مجید نے 4 مہینے کو حرمت والا قرار دیا ہے، ان میں سے ایک محرم ہے۔ حرمت کا مطلب پاکیزگی اور مقدس ہوتا ہے۔ یہ سورۃ توبہ اور صحیح بخاری حدیث میں کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد سے کہا گیا ہے۔ محرم کے مہینے میں نفل روزے رکھنا رمضان کے مہینے کے روزے کے بعد افضل ترین روزہ ہوتا ہے۔ محرم قمری چاند کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ سنت سے ثابت اعمال۔ حدیث محرم میں کثرت سے نفل روزے رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ حدیث خصوصاً یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، اس سے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کو بھی روزہ رکھ لینا چاہیے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ یہودی بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات حاصل ہوئی تھی، تو وہ اللہ کا شکر کے طور پر روزہ رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگلے سال میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن آپ کی وفات ہو گئی۔ اس مہینے میں ظلم و زیادتی سے اہتمام کے ساتھ بچنا تو ہر وقت چاہیے، لیکن حرمت والے مہینے میں گناہ کا ظلم بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان مہینوں میں تم اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، اور یہ سورۃ توبہ میں لکھا گیا ہے۔ محرم کے حرمت کے متعلق غلط فہمیاں، یہ غلط فہمیاں جو سارے لوگوں کو ہو چکی ہے وہ اس سے کلیئر ہو جائے گا۔ یہ بھی خیال رکھے کہ اس مہینے کی حرمت سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی واقعہ شہادت سے پہلے ہی ثابت چلی آ رہی ہے، جیسے کہ اوپر وضاحت گزری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ اس لیے قابل احترام ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہ شہادت کا واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال بعد پیش آیا تھا، اور دین کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت مبارک میں کر دی گئی تھی، مطلب جب وہ حیات میں تھے تبھی دین لکھ دیا گیا تھا کہ یہ ہے، اور اس میں کوئی اضافہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال بعد یہ واقعہ ہوا تھا، اس لیے غم کا مہینہ نہیں بولنا چاہیے، اور نہ اس مہینے میں شوق منانا چاہیے۔ جب پوری بات ہم انسان نہیں جانتے ہیں تو اس کو جاننے کی کوشش کریے کہ کیا یہ محرم ہے، کیا اس میں کہا گیا ہے، کیا کیا چیز اس میں پیش آئی تھی، تو بنا کچھ سوچے سمجھے جو پرانے لوگ کر رہے ہیں وہ بھی کرنا صحیح نہیں ہوتا جب تک ہم پوری بات نہیں جانے تو میں اس میں بتا رہی ہوں، آپ اچھے سے سنیے اور اسی طرح یہ محرم کا مہینہ گزاریں۔ اس لیے یہ تصور قرآنی آیات کے بالکل خلاف ہے۔ پھر خود اسی مہینے میں اس سے بڑھ کر ایک اور شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، یعنی پہلی محرم کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ اگر بعد میں ہونے والی ان شہادتوں کے منانے کی شرعی کوئی حیثیت ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لائق تھی کہ اہل اسلام اس کے اعتبار کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ایسی تھی کہ اس کی یادگار منائی جاتی۔ پھر ان شہادتوں کی بنا پر اگر اسلام میں ماتم کی اجازت ہوتی تو یقیناً تاریخ اسلام کی یہ دونوں شہادتیں ایسی تھیں کہ اہل اسلام ان پر جتنا بھی ماتم کرتے کم ہوتا، لیکن ایک تو اسلام میں ماتم کی اجازت نہیں ہے، دوسرا یہ تمام واقعات تکمیل دین کے بعد پیش آیا ہے، اس لیے ان کی یاد میں مجلسیں اور محفلیں ماتم قائم کرنا دین میں اضافہ ہے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اس لیے ہم کو یہ ماتم کا مہینہ نہیں اس کو بولنا چاہیے، اور ماتم اس مہینے میں یا شوق نہیں منانا چاہیے۔ عرش مبارک کی بدعتیں، شانیہ کربلا کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، 10 محرم کو تعزیہ نکالنا، انہیں قابل تعظیم و پرستش سمجھنا، ان سے منتیں مانگنا،
کچڑا پکوانا، پانی یا دودھ وغیرہ کی سابلین لگانا، یہ سب غلط ہوتا ہے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے، یہ سب سے پرہیز کریں۔ اپنے بچوں کو ہرے رنگ کے کپڑے پہنا کر انہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا فقیر بنانا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی کہیں پہ ثابت نہیں ہے، قرآن میں حدیث میں کہیں پر بھی یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ یہ سب کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ اور 10 محرم کو ماتم کے جلوس میں ذوق و شوق سے شرکت کرنا اور کھیل کود، گٹکے اور پتھا بازی سے محفلوں کی رونق میں اضافہ کرنا، یہ کہیں پہ سے ثابت نہیں ہے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ ماہ محرم کو سوگ کا مہینہ سمجھ کر اس مہینے میں ماتم اور شوق نہیں منانا چاہیے، کہیں پر بھی نہیں لکھا گیا یہ سب بنانے کے لیے، تو اس لیے آپ بھی یہ سب سے تھوڑا پرہیز کریں۔ ماہ محرم کو سوگ کا مہینہ سمجھ کر اس میں شادیاں نہ کرنا اور کالا لباس پہننا یہ غلط ہے۔ گھوڑے کے جلوس میں ثواب کا کام سمجھ کر شرکت کرنا، گھوڑے کے متبرک برکت والا سمجھنا، اس کو چومنا اور بچوں اور عورتوں کو اس کے نیچے سے گزارنے کو سعادت سمجھنا، یہ سب غلط ہے۔ یاد رکھیں کہ ان سبھی کاموں کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ خرافات کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور قیامت کے دن سے ڈرے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین میں نئے کام ایجاد کرنے والوں سے کہیں گے دور ہو جاؤ، یعنی دور ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ مولانا احمد رضا خان علیہ حضرت کے فتوے، یہ بھی صحیح ہے۔ تجزیہ آتا دیکھ کر اس سے بچنے کی کوشش کرے، بلکہ اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ ان کا ایک مستقل رسالہ تجزیہ داری ہے کہ اس غرض عرش محرم الحرام اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت محل عبادت ٹھہرنا تھا۔ ان بیہودہ رسموں میں جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا۔ تجزیہ پر چڑھایا ہوا کھانا نہیں کھانا چاہیے، اگر نیاز دے کر چڑھایا یا چڑھا کر نیاز دیں تو بھی اس کا کھانے سے اعتراض کریں۔ اے بنی آدم، تم نے اسلام کو بدل ڈالنے والی بہت سی رسمیں اپنا رکھی ہے، مثلاً تم 10ویں محرم کو باطل قسم کے اجتماع کرتے ہو۔ کئی لوگوں نے اس دن کو ماتم کا دن بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے حادثے ہمیشہ رونما ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس دن مظلوم شہید کے طور پر قتل کیے گئے تو وہ کون سا دن ہے جس میں کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ فوت نہیں ہوا؟ لیکن تعجب کی بات ہے کہ انہوں نے اس سانشہ شہادت مظلومہ کھیل کود کی چیز بنا لیا۔ تم نے ماتم کو عید کے تہوار کی طرح بنا لیا، گویا اس دن زیادہ کھانا پینا فرض ہے، اور نمازوں کا تم نے کوئی خیال نہیں۔ نماز تم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہو، اور نماز کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے، نماز تو تم چھوڑ دیتے ہو، نماز تو کبھی معاف نہیں ہے، اور اس مہینے میں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے، قرآن پڑھے۔ حافظ ابن قشیرہ، یہ رسمیں اسلام میں ان کی کوئی ضرورت نہیں، اگر یہ واقع اچھی چیز ہوتی تو خیر القرآن اور اس امت کی ابتدائی اور بہتر لوگ اس کو ضرور کرتے، وہ اس کے سب سے زیادہ اہل تھے۔ بات یہ ہے کہ اہل سنت نبوی کی اقتداء کرتے ہیں، اپنی طرف سے بدعتیں نہیں کرتے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رضی اللہ عنہ، پاک ہے وہ ہند میں حفظیوں کے زیر اثر یہ شرک تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ تجزیہ میں حسن رضی اللہ عنہ کی قبر بنائی جاتی ہے اور پھر اس کو سجدے کیے جاتے ہیں، اور وہ سب کچھ کیا جاتا ہے جو بت پرست اپنے بتوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں، لہٰذا ان سے گریز کریں اور یہ سب چیزوں سے دور رہیں۔ 10 محرم سے متعلق کچھ جھوٹے اور من گھڑت بیان جو ہم لوگوں کو سچ جاننے کے بعد اس پہ یقین کرنا چاہیے۔ تو جانتے ہیں کہ یہ سب جھوٹے اور من گھڑت بیان کیا ہے؟ یعنی وہ دن ہے جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، یعنی وہ دن ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی گئی، اسی دن ہی قیامت آئے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اسی دن قیامت آئے گی، بالکل
نہیں، جس نے عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا اس کے لیے اللہ نے ان 60 سال کی عبادت لکھ دی جس میں نماز روزے بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ نماز ہمیشہ فرض ہے اور نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اسے اللہ نے 1000 حجیوں اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا۔ عاشورہ کے دن اللہ نے جبرائیل فرشتے آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ عاشورہ کے دن ہی اللہ نے دمبے کی صورت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دیا۔ عاشورہ کے دن جس نے غسل کیا وہ مرض موت کے سوا کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جس نے عاشورہ کے دن 4 رکعت اس طرح پڑھی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ تلاوت کی تو اللہ نے اس کے ماضی، پاسٹ و مستقبل، فیوچر کے 50 سالہ گناہ معاف کر دیے۔ یہ ساری باتیں جھوٹی اور من گھڑت ہے، تو اس بات سے پرہیز کرے اور ان باتوں پر دھیان نہ دے۔ جو سچ ہے اس کو جانیں اور سچی بات کو پھیلائیں اور اس کو شیئر کریں۔ تو یہ جو میں نے بتایا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا، کیونکہ جو غلط محرم بناتے ہیں ان کو بتائیے کہ صحیح کیا ہے۔ تو تھینک یو سو مچ۔